کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی پورے سال میں کیے ہوئے اعمال کبھی بھی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں ہو۔ حج اور قربانی تو جی کلائمیکس ہے اس میں، لیکن یہ مہینہ الگ سے بھی ایک فضیلت رکھتا ہے نا جی۔ سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تو 12 مہینے ہیں سال کے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 4 حرمت والے مہینے 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ سے ہے رجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں میں آپ قتال نہیں کر سکتے تا وقت کہ کافر آپ پہ جنگ تھوپ نہ۔ اس لیے آپ دیکھیں جنگ صفین جو تھی اس کے دوران بھی یہ مہینہ آ گیا تھا، اس کا حرمت والا مہینہ، تو جنگ روک دی گئی۔ حرمت والا مہینہ یہ ذوالحجہ، اس اعتبار سے تو اس کی اہمیت ہے۔ باقی بڑی عید ہے ہماری 10 ذوالحجہ کو، اسی طریقے سے حج کی ساری ایکٹیویٹیز ذوالحجہ کے مہینے میں، یہ تو سارے فضائل اس کو حاصل ہیں۔ ایک جنرل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی پورے سال میں کیے ہوئے اعمال کبھی بھی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں ہو۔ اب یہ کیٹاگوریکلی ہے، یعنی ایون رمضان کی کوئی عبادت بھی یہ پہلے 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کرتا، بلکہ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے یہ سورۃ الفجر میں جو اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے نا، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 برکت والی راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں جو ہیں وہ ذوالحجہ کی 10 رات، یکم ذوالحجہ سے لے کے 10 ذوالحجہ تک۔ تو بخاری کی اس حدیث میں آیا ہے کہ پورے سال میں نیک عمال کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان پہلے 10 دنوں کے اندر ہے، کوئی بھی نیک عمل۔ تو صحابہ نے کہا کہ کیا جہاد اور قتال بھی اگر کوئی شخص کرے باقی دنوں میں تو اس سے بھی یہ 10 دن کا عمل بڑھ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد اور قتال سے بھی بڑھ کے ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے جائے اپنا مال اور جان لے کر، اور واپسی پہ نہ اس کی جان بچے نہ مال بچے، یعنی سب کچھ لٹا کے آ جائے نا ادر دین ذوالحجہ کے مہینے میں، تو وہ شخص ہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت کو کے سے بڑھ سکتا ہے، باقی صرف قتال کرنے والا بھی نہیں بڑھ سکتا۔ کتنی بڑی فضیلت۔ اور اسی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے جس کی صحت کے اوپر اتفاق ہے لیکن وہ فٹ ان بیٹھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہی الفاظ ہیں بخاری والے، اور آگے الفاظ ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تحمید، تحلیل اور تکبیر بلند کرو۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اور یہ چاروں وظائف آپ کو پتہ ہے ایک ہی کلمے میں جمع ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، سب سے بہترین وظیفہ، آلموسٹ 3 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اس میں میں نے کئی احادیث اس حوالے سے بتائی ہیں جو ان 4 کلمات کے حوالے سے، تو اس میں بھی اسپیسیفکلی تکبیر کا ذکر آتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں حج کا ذکر بھی آئے گا تو آپ کو آئے گا تکبیر بلند کرو۔ سورۃ البقرہ میں رمضان کے بعد عید کا ذکر آئے گا تو کہا گیا عید والے دن تکبیر بلند کرو، تو وہ تکبیر بلند کرنا تو ایک سمپل اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں، مصنف عبد الرزاق میں صحابہ اور تابعین سے کئی ایک اقوال ملیں گے۔ کوئی پڑھتا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس طرح کے کئی ایک کلمات جن میں اللہ کی تکبیر بلند کی گئی ہے، جو معصورہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں، آپ وہ تمام الفاظ استعمال کریں تو یہ تکبیرات۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں یہ تکبیرات آپ امام بخاری نے تو باقاعدہ صحیح بخاری میں اسی حدیث جو میں نے بیان کی کہ ذوالحجہ کے فضیلت، اس کی ہیڈنگ کے اندر انہوں نے لیا ہے کہ جو ابن عمر اور ابو ہریرہ تھے رضی اللہ عنہما، وہ ان 10 دنوں کے اندر بازار میں جا کے تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ تکبیرات بلند کرنے کے۔ بلکہ امام بخاری اسی پھر چیپٹر میں کی ہیڈنگ میں لے کے آئے کہ امام محمد باقر جو تھے، امام جعفر کے والد اور امام زین العابدین کے بیٹے، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، ان کے بارے میں کہ وہ عام نمازوں میں فرض نماز کے علاوہ بھی جو نوافل ادا کرتے تھے نا، جنہیں ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، اس کے بعد بھی تکبیرات بلند کیا کرتے۔ ایک تو وہ ہے نا جو سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں، باقی کتابوں میں مولا علی علیہ السلام کا آپ کو ملے گا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کے
یعنی حج والے دن کی، اور 13 کی مغرب سے پہلے پہلے تک، یعنی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، جو اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے، اور الفاظ سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تکبیرات خاصہ ہیں، فرض کے بعد بھی ہیں، نوافل کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں جو عام سنت اذکار ہے نا، جس طرح سلام پھیرتے ہی ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک، وہ آپ نے اپنی جگہ پڑھنا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیں تکبیر پہلے ہی بلند ہو رہی ہے، اس میں بھی تکبیر آ رہی ہے اللہ اکبر۔ تو تکبیر کے جتنے بھی الفاظ ہیں نا، وہ سب کے سب یعنی اس کا خاصہ ہے ان دنوں میں، جو ان کو اس میں جو قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں ایام معدودات کہا گیا ہے، یعنی گنتی کے امپورٹنٹ دن، اور ان میں بھی اسپیسیفکلی ایام تشریق ہیں، ایام النہر ہیں، اور حج کا دن، یعنی 9 ذی الحجہ حج کا دن، 10 ذی الحجہ عید کا دن جو یوم النہر بھی ہے، پھر 11 اور 12 بھی، اور 11 12 13 جو ہے انہیں ایام تشریق بھی کہتے ہیں۔ تشریق ہوتا تھا کہ وہ پرانے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے فریج اور برف نہیں ہوتی تھی، تو گرم علاقوں میں دھوپ میں گوشت کو خشک کیا جاتا تھا تاکہ وہ بعد میں استعمال کیا جائے، تو وہ اس خشک کرنے کو کہا جاتا تھا تشریق۔ جو آج بھی آپ دیکھیں جن لوگوں کو یہ پتہ ہے تو وہ کرتے ہیں، وہ کئی مہینے تک گوشت استعمال کرتے ہیں، اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا۔ جس طرح کہ اچار اگر آپ پانی ریموو کر کے آئل میں ڈال دیں تو اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا، تو یہ دھوپ میں خشک کیا گیا گوشت، اس عمل کو تشریق کہا جاتا ہے، اس لیے وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں کہ اس میں گوشت کو وہ دھوپ میں خشک کیا کرتے ہیں۔ تو ایام تشریق کے اندر آپ نے یہ تکبیرات کو بلند کرنا ہے، عید والے دن بھی کرنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی جماعت سے نماز رہ گئی ہے اور آپ ویسے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے کرنا ہے، تو یہ ایک مشروع ہے چیز۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ ان دنوں میں بلند آواز سے بازار میں بھی بلند کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سب کی سب تسبیحات ہیں، یہ سب کی سب تسبیحات آپ ان دنوں میں کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس میں آتی ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے، وہ ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو آپ نے رکھنا ہے، وہ بھی اس کی عبادت کے اندر شامل ہے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، 1 سال گزرا ہوا ایک آئندہ، یعنی یہ گناہ صغیر ہیں، کبیرہ تو صرف توبہ سے معاف، تو وہ بھی اس کی عبادت ہے کہ ایک عبادات اس کے اندر آتی ہے، اور وہ آپ نے اپنے علاقے کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے، یعنی جہاں پہ آپ کی 9 ذی الحجہ بن رہی ہے آپ اس اعتبار سے لیں۔ تو یہ کئی ایک عبادات ہیں، یعنی ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی دیکھیں نا، نبی علیہ السلام نے جو یوم النہر کا خطبہ دیا تھا منا کے میدان میں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سب سے پہلے پوچھا آج کون سا دن ہے، صحابہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، صحابہ خاموش ہو گئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا لیکن ہم خاموش اس لیے ہوئے کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام اس کا نام تبدیل کر، اور کہا کہ یہ کون سا شہر ہے، تو صحابہ خاموش رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذو الحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ آج کا دن یوم النہر کا دن نہیں ہے؟ اور یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا شہر؟ جس طریقے سے آج کا یہ مہینہ، یہ دن اور یہ شہر مکہ اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تمہاری جان مال عزت آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کیا۔ آپ نے 3 دفعہ یوں انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور بس اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہو۔ تو یہ اسی لیے محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ نے سچ فرمایا کہ دین تو عرب کے لوگوں پہ نازل ہوا لیکن خدمت بعد میں اللہ نے عجم کے لوگوں کے ذریعے۔ احادیث کی آپ جتنے بھی آپ ائمہ دیکھیں آلموسٹ سارے عجمی ہیں، اور عجمی بھی کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں۔ امام بخاری رشیا سے گئے ہیں، امام ترمذی امام ابو داؤد افغانستان کے رہنے والے ہیں، امام مسلم ایران کے رہنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت عجمیوں سے لی، اور مجھے بڑا عجیب فیل ہوتا ہے جب سعودی عرب کے چینل پہ حج کے دنوں میں آپ اگر لگا کے دیکھیں تو اس میں تو آلموسٹ چلتی رہتی ہیں احادیث، لیکن عام دنوں میں بھی آپ اگر مدینہ شریف والا چینل لگائیں یا ایون مکہ شریف والا بھی، اذان اور نماز کے وقفے کے دوران جو احادیث بیان کی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ اکثر احادیث کے اینڈ پہ بول رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم، رواہ البخاری رواہ مسلم۔ تو کتنی عظمت کی بات ہے کہ ان 2 بندوں کے نام لیے جا رہے ہیں جو عرب کے لوگ ہی نہیں ہیں،
اور نبی علیہ السلام کا سارا نالج احادیث اللہ نے ان کے ذریعے جمع کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہو گئی؟ جزاکم اللہ خیر۔ اور اسی کی وجہ سے جب یہ آتش فشاں اپنا لاوا اگلتے ہیں تو اس لاوے کی وجہ سے کئی ایک آئرلینڈز وجود میں آ جاتے ہیں، نئے نئے جزیرے وجود کے اندر آتے ہیں۔ اب آپ یہ امیجن کریں کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اس زمین کو کھینچے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور وَإِذَا آگے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین کو جو ہے وہ کوٹے گا اور بالکل فلیٹ کر دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو اس کی وجہ سے زمین کا جو لاوا ہے یہ باہر نکلے گا، یعنی جو سائنٹیفکلی ہمیں چیز سمجھ آتی ہے، واللہ عالم۔ اور جب زمین کا لاوا اتنی کثرت کے ساتھ باہر نکلے گا تو یہ جتنے آپ کو سمندر نظر آ رہے ہیں یہ سمجھ لیں بہت بڑی بڑی ایک دیگیں بن جائیں گی جن کے نیچے آگ جلی ہوئی ہو، اور جب یہ پھر پانی ابلے گا تو پھر یہ باہر نکلے گا سونامی کے فارم میں۔ آج تو ہم اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ جب سمندر کے اندر لاوا اگلتا ہے تو یہ سمندر بہنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اپنی جو باؤنڈریز ہیں اس سے بھی باہر نکلتا ہے، کئی کلومیٹرز تک کوئی بھی راستے میں چیز آتی ہے وہ بچتی نہیں۔ تو یہ اسی نقشے کو کھینچا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن سمندر جو ہیں وہ بہنا شروع کر دیں گے، یعنی اس طرح ان کے نیچے گرمائش والا معاملہ ہوگا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، اکھاڑ دی جائیں گی قبریں، ظاہر ہے قبروں سے مردے باہر نکلیں گے، اور پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کا ایسا کوئی سافٹ ویئر فٹ کرے گا کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ میدان محشر کی طرف جمع ہونا شروع۔ عالمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر جان لے گی جو کچھ اس نے آگے اعمال بھیجے تھے یا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا اپنے اثرات، یعنی کئی لوگ ہیں وہ اپنے اعمال تو آگے بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دین کا ایسا کام کر کے جاتے ہیں کہ پیچھے اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، جو لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، اور اگر وہ برے اعمال چھوڑ کے جاتے ہیں تو اپنا وبال تو چکھیں گے، جو پیچھے چھوڑ کے جائیں گے ان کا وبال بھی انہیں چکھنا پڑے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اچھی بدعت نہیں، سنتن حسنتن، اچھا طریقہ، جیسا کہ میں کہتا ہوں امام بخاری نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو کتابی شکل میں لکھا، حدیثیں وہی تھی کتابی شکل میں آئی، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور آج کے دور میں اس کا اچھا طریقہ ہے کہ عربی سافٹ ویئرز بنائے گئے ہیں احادیث کی کتابوں کے، قرآن حکیم، اینڈرائڈ ایپس بن چکی ہیں، یہ سب کے سب اسلام میں اچھے طریقے ہیں۔ پہلے لوگ گٹھلیوں کے اوپر پڑھتے تھے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھتے تھے، اب اس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں، یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ۔ تو جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس پہ ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی تو جتنے لوگ اس راستے پہ چلیں گے اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ یعنی اس کائنات میں سب سے زیادہ نامہ اعمال میں جس کے ثواب جا رہا ہے وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے پوری انسانیت کی رہنمائی کی ہے، ہدایت کی۔ اور جس شخص نے گمراہی کی طرف رہنمائی کی تو سب لوگوں کا وبال اس پر ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں۔ تو ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ ہر جان لے گی کہ جو اس نے نامہ اعمال اللہ کے حضور بھیجا تھا اور جو پیچھے نامہ اعمال چھوڑ کے آیا تھا، اچھا یا برا۔ اور ایک دوسرا معنی بھی اس کا بنتا ہے، عالمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر جان لے گی کہ جو کچھ اس نے مقدم رکھا اور جس چیز کو مؤخر کیا، جس چیز کو اس نے پرائورٹی دی اور جس نے اس کو پرائورٹی نہیں دی، کس چیز کو، یعنی ایک شخص دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کو اور آخرت کو پیچھے ڈال دیتا ہے، تو وہ شخص پھر وہ دیکھ لے گا کہ دنیا میں جو اس نے ترجیح دی تھی نا دنیا کی زندگی کو اور اللہ کو پیچھے ڈال دیا تھا، اس کا وبال چکھ لے گا۔ اور جس نے اللہ کو ٹاپ پرائورٹی دنیا کی زندگی میں ترجیح اول مانا، یعنی اللہ کو آگے رکھا دنیا پیچھے رکھی، تو اس کی جزا بھی دے۔ تو یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں۔ عالمت نفس ما قدمت، ہر جان لے گی جس چیز کو اس نے مقدم کیا، جس چیز کو اس نے پرائورٹی دی، وہ اخرت، اور جس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کسی نے اللہ کو پیچھے چھوڑا، دنیا کو ترجیح دے دی، کسی نے اللہ کو ترجیح دی اور دنیا کو پیچھے۔ یہی قرآن حکیم کی جو عربک لینگویج ہے نا اس کا کمال ہے کہ عربک لینگویج اتنی ورسٹائل لینگویج ہے کہ اس میں بیک وقت کئی ایک جو مفہوم ہے نا وہ ایک جملے کے اندر ادا ہو جائے۔ اب یہ دونوں معنی بیک وقت بالکل درست ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن حکیم میں چند جس کے کہتے ہیں نا کہ رکت والی آیات میں سے ایک آیت یہ، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے اس کریم رب کے بارے میں، یعنی وہ رب جو کہ اپنی شان کے لائق اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہے کہ کوئی شخص اس کی رحمت میں داخل ہو جائے، اس رب سے تم دور بھاگ گئے۔
کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دی؟ وہ چیز ظاہر ہے دنیا کی محبت ہے، وہ بار بار قرآن حکیم میں اس چیز کا ذکر آتا ہے، اور اس چیز کو جو یوٹیلائز کرتی ہے پرسنالٹی وہ شیطان ہے۔ شیطان اور دنیا کی محبت یہی دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے غافل کر، نفس تو اعلی کار بنتا ہے ان چیز۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم رب سے دھوکے میں ڈال دی؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ کس چیز نے تجھے اللہ سے دور کر دیا، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ رب کے بارے میں دھوکا، اس کے جو کرم والی صفت ہے اس صفت کے حوالے سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ یعنی تو نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، اس چیز کا تو نے نیگیٹو معنی کیوں ان معنوں میں لے لیا کہ تو اللہ کا باغی ہو گیا، جس کی پریکٹیکل مثال اس وقت مسلمانوں کی اکثریت نظر آتی ہے۔ کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے، یہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے نا۔ اللہ کا جو کرم ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، اس کے معاملے میں شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ ہم نے اس چیز کا یہ معنی لے لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کرنی نہیں، خوب نافرمانیاں کرنی ہے، وہ تو ہے ہی کریم ہے، معاف کر دے گا۔ یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس کرم والے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دی؟ یعنی تجھ سے کوئی اللہ نے عہد لے لیا کہ تو خوب نافرمانیاں کر اور بغیر توبہ کے مر جا اور میں قیامت الدن تجھے بخش دوں گا، تو نے اس کی رحمت کا نجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ معنی بھی بیک وقت اس میں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور خوب تیرا تسویہ کیا، درست کیا، اور پھر ہر چیز کو معتدل بنایا۔ یہ ایک آیت کے اندر ایسی قیامت مضمر ہے کہ گھنٹوں اس پہ بولا جا سکتا۔ میں نے ایک لیکچر دیا ہے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، مسئلہ نمبر 60 ہے میرا، 60 نمبر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنی پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کوئی سائنٹسٹ، آپ نیشنل جغرافک چینل کھول کے دیکھ لیں، ڈسکوری کھول کے دیکھ لیں، یا آپ اینیمل پلانٹ دیکھ لیں، ہمیشہ جب بھی کسی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے، کریشن ہے، اس کو جب بھی ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج تک آپ نے کبھی یہ پروگرام کو ایسا سنا ہے کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہو کہ شعر کے اندر یہ والی خامی ہے، اگر یہ نہ ہوتی نا تو یہ پرفیکٹ ہوتا؟ ہمیشہ یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ شعر کے اندر یہ جو کوالٹیز ہیں، اس کا فائدہ اس کو اس طرح ہوتا ہے، اس معاملے کا اس طرح ہوتا ہے، یہ چیز اس کے لیے بینیفیشری تھی۔ اسی طریقے سے مگرمچھ، کروکوڈائلز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں تو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ چیز اس کی اس کام آتی ہے، یہ چیز اس کی اس کام آتی ہے، ہمیشہ پازیٹیو ایفیکٹس ہی ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اتنی پرفیکٹ یہ کریشن ہے کہ جب سائنٹسٹ بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک چیز پازیٹیو انداز میں ڈسکس کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز نیگیٹیولی ڈسکس نہیں ہوتی۔ اور انسان تو پھر اس کی کریشن کا کلائمیکس ہے۔ انسان کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو ایک ایک چیز اس کی ڈسکس ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا فلیکسیبل بنایا ہے۔ سب سے بڑی کوالٹی جو ہے نا انسان کی، اس کی فلیکسیبلٹی ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی مشین بناتے ہیں نا، اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ اب مثلاً یہ میرے یعنی ہاتھ میں گھڑی ہے، اس کے اندر جو چیز ہے وہ فکس ہے، اگر میں تھوڑا سا اسے ٹیڑھا کروں گا تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن آپ اپنے پیٹ کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے انسٹرومنٹس رکھے ہیں، آپ چاہے ایسے بیٹھ جائیں ایسے بیٹھ جائیں، اس اعتبار سے معدہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، جگر، گردے، کوئی فکس تو نہیں ہے، اپنی جگہ تو اس کی ہے، لیکن وہ پیٹ کے اندر اس کی اپنی فلیکسیبلٹی ہے۔ یہ آپ کو انسان کی بنائی ہوئی کسی چیز میں یہ فلیکسیبلٹی نظر نہیں آئے گی، وہ اسی فریڈم آف ایکسپریشن سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ڈگری آف فریڈم اسے ہم اپنی میکینیکل یعنی انجینئرنگ میں کہا جاتا ہے، اسی جو ڈگری آف فریڈم ہے اس کے اندر رہتا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ لیکن انسان کی آپ فلیکسیبلٹی دیکھ لیں کتنی زیادہ، اسی ایک پیٹ کے اندر اتنے انسٹرومنٹس رکھ دیے لیکن وہ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے رہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، کوئی چیز بھی ہمارے جسم کے اندر نوکدار نہیں بنائی ہے، ہر چیز گول ہے۔ کوئی چونچ نکلی ہوئی ہے کسی کی، ایون اگر یہ ناک کی بھی چونچ ہے یہ بھی آگے سے گول ہے۔ انگلیاں بنائی ہیں، کسی انگلی کی چونچ ہے گول ہے۔ ہاتھوں کو آپ دیکھ لیں، اس چیز کو دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو گولائی نظر آتی۔ کان ہے تو گول ہے، یہ تو نہیں ہے کہ چوکور بنے ہوئے۔ اور اس کے اندر حکمت یہ ہے، اگر یہ چیزیں نوکدار ہوتی تو آپ کو بھی ڈسٹرب کرتی، دوسروں کو بھی ڈسٹرب۔ اسی لیے ہماری میکینیکل انجینئرنگ میں تو جب بھی کوئی مشین ڈیزائن کی جاتی ہے نا، تو اینڈ پہ اس کے اوپر فلٹ لگایا جاتا ہے، اس کے جتنے کارنرز ہیں نا ان کو گول کیا جاتا ہے، یا ایٹ لیسٹ شیمفر کر دیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے ٹیبل کو شیمفر کیا ہوا یہاں سے کہ یہ کونا چبھے نہ، کسی شارپ کونا نہ رہے بلکہ کم ہو جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جب کبھی بھی اس طرح یعنی چیزیں نٹ بھی ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو ان کے کارنرز بھی اینڈ پہ جا کے گول کر دیے جاتے ہیں، کسی کو چبھے نہ۔ تو یہ نیچر سے انسان نے لرن کی۔ پھر کیا پرفیکٹ نظام ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہے، کوئی اس کے اندر عیب نہیں نکال سکتا کہ یار آنکھ کا سائز اتنا نہیں اتنا ہوتا تو بڑا پرفیکٹ ہوتا، آنکھ یہاں کی بجائے یہاں لگی ہوتی تو بہت خوبصورت نظر آتی، نہیں۔ نہ تو اس کی فزیکل یعنی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ اس کی کوالٹیز کے اوپر انگلی کو اٹھا سکتا ہے۔ ایسی پرفیکٹ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ پودوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو سائنٹسٹ بھی بتائیں گے کہ جی یہ
آم کا پودا ہے تو اس کی گٹھلی اتنی کیوں ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے، سیب کے ساتھ ایسے کیوں ہے، تربوز کے ساتھ ایسے کیوں ہے، اور وہ تعریف ہی کریں گے کہ جی تربوز ایسے ہی بن سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ یعنی سب سے بہترین خالق ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے تخلیق کا مادہ دیا ہے، لیکن وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے، عدم ماس سے وجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو یوٹیلائز کر کے ہم تخلیق کرتے ہیں۔ لکڑی اللہ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو کاٹ کے ٹیبل بنا لیں گے، کرسی بنا لیں گے، لیکن لکڑی نہیں کوئی بنا سکتا۔ وہ کریشن ایکس نہیلو اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے۔ بدیع السماوات والارض، البدیع جو اللہ کا نام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی نمونے کے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی بنا دینا، یہ اللہ کی کوالٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو یوز کر کے انسان بھی کریشن کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا دماغ دیا ہے۔ آج ہم نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو 550 مسافروں کو لے کے، ایئر بس A380 کو دیکھ لیں، اس سے پہلے بوئنگ 747 تھا جمبو جیٹ، 450 مسافر اس میں آتے تھے، اس میں آلموسٹ 550 آتے ہیں۔ انسان نہیں بنایا نا، یہ ساری کی ساری کریشن جو ہوئی ہے، اس کا مٹیریل جتنا بھی ہے وہ انسان نے کوئی خود کریٹ نہیں کیا، بلکہ اسی زمین سے حاصل کیا۔ الٹیمیٹلی تخلیق اللہ ہی کیا، اس کو ہم یوٹیلائز کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انسان، ہم نے تجھے پیدا کیا، تیرا تسویہ کیا، اور کیا ہر چیز کو معتدل بنایا ہے، اتنی پرفیکشن کے ساتھ چیزیں بنائی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ 4 انگلی ہے نا سر، اس کے ساتھ یہ انگوٹھا لگایا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ آپ کا انگوٹھا نہ ہو، یہ آپ 4 انگلیوں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی چیز پکڑ بھی نہیں سکتے۔ یہ ایک انگوٹھا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز کی گرپ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ۔ اور کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو کیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں اس کے ڈگری آف فریڈم کتنے ہیں کہ آپ یہ انگلی کے یہ والے جوڑ کو بھی، اس کے بعد یہ بھی، اس کے بعد یہ بھی، اس کے بعد کلائی بھی، اس کے بعد یہ بھی اور یہ بھی، سارے کے سارے جوڑ کتنا عرصہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہم اپنی خوراکوں کو ذرا کنٹرول کریں نا۔ آپ دیکھ لیں جاپان کے اندر لوگ 100 سال کے بھی پرفیکٹ ہیں، ان کے گھٹنے بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں، جوڑ بھی۔ تو یہ تو ہم نے خود خراب کیا نا، ان کے دانت بھی نہیں گرتے ہیں۔ دانت اللہ نے 100 سال کے لیے ڈیزائن کیے ہیں، جس کے گر رہے ہیں اپنی غلطی کی وجہ سے گر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ 50-60 سال کے لیے دانت نہیں بنائے ہوئے ہیں، 100 سال کے لیے ڈیزائن ہے۔ وہ ہم چونکہ اب اس طرح حفاظت نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے اور ڈیزائن ہوئی ہے اس کے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ اس طرح کی اپنی چیزوں کا صحت کا خیال رکھتے ہیں اور بڑی پرفیکشن کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہر چیز معتدل بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ 2 ٹانگوں کے اوپر انسان کو کھڑا کر دیا، اعتدال ہے نا سر، کتنی پرفیکشن کے ساتھ ہر چیز کو اس طرح بیلنس کیا ہے۔ ورنہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 2 ٹانگوں کے اوپر کوئی چیز کھڑی ہو جائے۔ ابھی دیکھ لیں ہم جتنی بھی چیزیں بناتے ہیں کم از کم 4 ٹائر رکھتے ہیں اس کے بیلنس کرنے کے۔ اور یہ جو روبوٹ وغیرہ بھی بنائے ہیں، آپ ان کو چلتے ہوئے دیکھ لیں، وہ مشکل سے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ انسان والی پرفیکشن نظر آ رہی ہوتی ہے انسان۔ جی نروس سسٹم سر، اس پہ تو اب بات کریں تو کہاں تک، نیورونز جو اللہ نے رکھ دی ہیں، کیا اس کو یعنی اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ وہ آپ لیکچر ہی دیکھیں، مسئلہ نمبر 60، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا تجھے ترکیب کر دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے چہرے کے اوپر 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 ہونٹ، 2 کان، یہ سب کے یہی ہے نا، لیکن ایک بندے کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ میتھمیٹکس میں تو فارمولا بولا جاتا ہے، پاسبلٹیز یہ ہیں کہ 2⁻n، یعنی اگر چہرے کے اوپر 5 چیزیں لگی ہیں نا تو 2⁻n، 2 × 2 × 2 × 2 × 2 یہ پاسبلٹیز بن۔ لیکن یہاں تو اربوں کی پاسبلٹیز اللہ نے بنا دی ہیں، ہر انسان دوسرے سے مختلف بنا ہوا ہے۔ اور یہ تو آپ کو دیکھنے میں فرق نظر آ رہا ہے، یہ ٹوئنز جو دیکھنے میں بظاہر ایک نظر آتے ہیں، اگر آپ ان کی تھرمل پکچر ڈرا کریں نا، ان کے جسم کا جو تھرمل پکچر بھی بنتی ہے نا، آج کل ایئرپورٹس کے اوپر آپ کے یہ ریٹینا کی بھی امیج لیا جاتا ہے اور آپ کا ایک تھرمل امیج بھی بنتا ہے۔ 2 بالکل ایک جیسے ہم شکل لوگ ہیں نا، اگر آپ ان کا یعنی ہیٹ کا جو امیج ڈرا کریں گے بالکل دونوں سے مختلف ہو۔ سر یہ ایک انگلی جو ہے، اس کا جو فنگر پرنٹ ہے، یہ دنیا میں دوسرے بندے کے ساتھ میچ نہیں۔ کتنی زبردست پرفیکشن، یہ سبحان اللہ کہنا کو دل چاہتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ۔ تو اللہ تعالیٰ جیسی شکل اس نے چاہی تیرے لیے وہ بنا دی۔ کسی شخص نے اپنی شکل خود چوز نہیں کی ہوئی ہے، اسی لیے شکل کے اندر عیب بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے چہرے پہ تھپڑ مارنے سے بھی منع فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے نا۔ دیکھیں نا سورت کو، اللہ فرماتا ہے جیسے میں نے چاہا سورت بنائی۔ کلا بل تکذبون بالدین، یہ سچ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو روز جزا کو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ ہم نے بے شک تمہارے اوپر محافظ مقرر کی۔ یعنی قیامت کا دن قائم ہونا ہے، اور یہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو، یہ محافظین ہیں تم پہ، جو تمہارے ایک ایک عمل کا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور وہ بھی صرف ہماری تسلی کے لیے، وہ ریکارڈ نہ بھی کریں، اللہ کا علم ہی کافی ہے۔ کرامن کاتبین، وہ لکھنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معزز فرشتے مامور ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔
انسان جو کچھ کرتا ہے وہ نوٹ کر لیتا، نیکی ہے تب بھی نوٹ ہو رہی ہے، برائی ہے تب بھی نوٹ ہو رہی ہے، اور قیامت والے دن نامہ اعمال لا کے انسان کے سامنے رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج تو اپنا حساب کرنے کو خود ہی کافی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، ان الابرار لفی نعیم۔ اب یہ سب کچھ نامہ اعمال تو لکھے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انجام کار کیا ہونے والا ہے قیامت والے دن؟ بے شک جو نیکوکار لوگ ہیں وہ عیش و آرام میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار لوگ ہیں وہ جہنم کے اندر۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجر